السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ ٹھیک ہوں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ کل کی آیات کلیئر تھی؟ لاسٹ جی آج ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ 217 پڑھنی ہے۔ جی 217 217۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، بالکل صحیح بتایا آپ نے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، پوچھتے ہیں آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں۔ تو حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ اب تو آپ کو یاد ہو جانے چاہیے۔ رمضان کے بعد والے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ نہیں، شوال نہیں ہوگا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ رمضان سے پہلے آتا ہے رجب، اور محرم اسلامک کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، اور اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی ان مہینوں کی حرمت قائم تھی، اور تب سے ہی ان میں قتال اور جنگ وغیرہ کرنا ناپسندیدہ تھا۔ تو اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو اسی طرح سے برقرار رکھا۔ تو رجب کے مہینے میں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، کیوں ممنوع تھا جنگ کرنا، قتال کرنا، کہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ وغیرہ کیا کرتے تھے، اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں اور محرم میں حج کے قافلے آتے جاتے تھے۔ تو اس لیے جو حرم ہے اس کا پرامن ہونا، وہاں پہ امن و امان ہونا ضروری تھا۔ تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں 4 حرام مہینے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے یہی ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ حرام ہونے کا کیا مطلب ہے آپ نوٹ کر لیں، کہ ان میں لڑنا، جھگڑنا، قتل و غارت کرنا حرام ہے۔ تو کیا یہ اب بھی حرام ہے؟ تو ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جنگ کی ابتدا کرنا آج بھی حرام ہے، لیکن اگر کوئی جنگ کرے تو جواباً ان مہینوں میں بھی اس کو جواب دینا جائز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود سے ان مہینوں میں کبھی جنگ نہیں کی تھی، اگر کوئی کرتا تھا تو جوابی طور پہ آپ اس کو جواب دیتے تھے۔ اور ان آیات کا پس منظر یہ ہے، پس منظر کہا جاتا ہے کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئی۔ رجب 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اور اس قافلے کو ہدایت فرمائی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے جو آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات ہیں وہ حاصل کریں، لیکن آپ نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن ان کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا، اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور ان کے مال سمیت یہ کاروائی ہوئی۔ تو اس وقت مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا کہ ویسے تو یہ بہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں اور بہت اسلام اور امن و امان کی بات کرتے ہیں، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہیں ماہ حرام کی حرمت ہی نہیں پتہ۔ تو اس پر
یہ سوال پوچھا گیا کہ یعنی صحابہ کرام نے یہ سوال پوچھا کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ تو انہیں فرمایا گیا کہ کل کہہ دیجئے قتالن، اس میں جنگ کرنا کبیر، بہت بڑا ہے، بہت گناہ کا کام ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر، اور کفر کرنا بھی اس کا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے اخراج نکالنا، اہلی، اس کے رہنے والوں کو، اکبر، زیادہ بڑا یعنی زیادہ گناہ کا کام ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، یہ پہلی چیز، اور مسجد حرام سے روکنا، وہاں پہ مسلمانوں کو داخل نہ ہونے دینا حج اور عمرے کے لیے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کہ تمہاری بات درست ہے، کہ کفار کو کہہ دو تمہاری بات درست ہے کہ حرام مہینے کی ایک حرمت ہے، لیکن تم خود بھی تو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور یہ اعتراض مکہ والوں کا تھا کہ ان مسلمانوں نے ماہ حرام میں لوٹ مار کیا، اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے اعمال کو بھی دیکھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ مسلمانوں سے یہ فعل اتفاقاً اور بھول کر ہو گیا، لیکن تم لوگ جان بوجھ کر مستقل طور پر لوگوں کو ستا رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، اور تم تو زیادہ بڑے جرم کے مرتکب بنے ہوئے ہو۔ تو یہ بہت بڑے جرائم تھے اللہ کی نظر میں۔ کون کون سے بتائیں، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت میں کفار کے کون کون سے جرائم بتائے جا رہے ہیں؟ لڑائی کرنے سے، لڑائی کرنا حرمت والے مہینوں میں۔ یہ تو مسلمانوں سے بھول کے یہ فعل سرزد ہوا تھا نا۔ کفار کا کیا کیا تھا؟ صد عن سبیل اللہ، کہ وہ یہ پہلا۔ مسجد الحرام سے روکنا اور سب سے اللہ پہلا کے ہے راستے۔ ہاں، سب سے پہلا ہے اللہ کے راستے سے روکنا، پھر دوسرا ہے کفر کرنا، پھر تیسرا ہے مسجد حرام سے روکنا، اور پھر ہے اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا۔ تو یہ کل 4 کام ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی نظر میں زیادہ بڑے گناہ تھے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے والفتنہ تو، اور ان کاموں کو اللہ تعالیٰ فتنہ کہہ رہے ہیں، اور فتنہ اکبر، زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل سے۔ فتنہ سے کیا مراد ہے یہاں؟ یہ اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ فتنہ سے مراد ہے وہ اذیتیں اور تکلیفیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف جانے کی وجہ سے دی جا رہی ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے راستے میں دی جائیں، اس کو اللہ تعالیٰ فتنے کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اور یہ فتنہ مسجد حرام میں ہی ہو رہا تھا، یا بلد حرام، آ، آ، یعنی اس سرزمین میں ہو رہا تھا جہاں مسجد حرام واقع تھی۔ تو حرام مہینوں کی حرمت کا تو تمہیں بہت زیادہ خیال ہے، لیکن اس شہر کی حرمت، کیا یہ کمتر چیزیں ہیں؟ یہ تو زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ پھر آگے ہے آیت کا حصہ، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ یہ جو کفار ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے۔ کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یردوکم، لوٹا دیں تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، کہ وہ اپنی ساری سازشوں اور شرارتوں سے تمہیں مرتد بنانے کی کوشش میں ہیں، اور اس کے لیے یہ جنگ سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ پھر مسلمانوں کو صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ وَمَن یرتدد منکم، جو کہ تم میں سے پھر جائے گا، ان دین ہی، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ اسی حالت میں مر جائے گا، وہو کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو فاولئک، یہی لوگ ہیں، ابھی تک ضائع ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے،
فی دنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ یرتدد کا روٹ اگر ہم دیکھیں جس سے یہ مل کے بنا ہے، تو آپ کو اس میں شروع کی علامت مضارع ہٹا دیں، اور جو تا ہے وہ بھی ہٹا دیں علامت۔ را دال اور دال نظر آ رہا ہے۔ رد، اس کا معنی ہوتا ہے پھرنا۔ جو دین اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کر لے، جبکہ وہ عاقل ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو، اور اگر وہ مرتد فوت نہ ہو، ابھی زندہ ہی ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے، اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، تو اس کو اسلام میں واپس آنے کی مہلت دی جائے، اور اگر وہ واپس نہ آئے تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ پھر وہ فتنہ پھیلائے گا اور باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، جو عمدن جان بوجھ کے قتل کرنا ہے، اس کا قصاص کیا ہے؟ بتائیں، جان بوجھ کر قتل کر دینے کا۔ یا تو مطلب کہ خون کے بدلے اگر خون ہوگا، اور یا پھر جو رقم ہم، رقم دینا، کوئی بالکل، بھی رقم۔ ہاں بالکل، اور وہ اس لیے تھا، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیاتٌ یا اولی الباب، یا اولی الالباب، تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ زندگی یہ ہے کہ بہت سے لوگ عبرت حاصل کریں گے اور اس فعل سے باز آ جائیں گے۔ ایسے ہی یہ جو مرتد ہے، اس کو بھی قتل کرنے کے پیچھے وجہ یہی ہے، تاکہ لوگ اس فعل سے باز آئیں، اور کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد نہ ہو، اپنے دین سے پھرے نہیں۔ پھر ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طریقوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ ایک تو شادی شدہ زانی، جو زنا کرے، شادی شدہ، اور دوسرا ہے جان کے بدلے جان، کہ کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ جواب میں قتل کر دیا جائے، اور تیسرا یہی ہے، اپنا دین، دین اسلام چھوڑ دینے والا اور کافر ہو جانے والا۔ اور دین سے پھر جانے سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو بھی اس نے کیے تھے دنیا میں اور آخرت کے بھی، سارے اعمال اس کے ضائع ہیں۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کرنے کے بعد غسل بھی نہیں دیا جائے گا، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی مزید سزا کیا ہے؟ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس طرح اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے اگر کوئی کافر تھا، وہ اسلام لے کر آیا، تو اس کو 2 ریوارڈ ملتے ہیں فوری۔ ایک تو یہ کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اہل کتاب ایمان لے کر آتا ہے، تو اس نے اپنی پچھلی زندگی میں جو نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا رہنے دیا جاتا ہے، ان کے لیے دوہرا اجر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی کتاب پر ایمان لے کر آئے تھے، وہ اجر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے، تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جو اس نے اتنی محنت اور کوشش سے کمائی ہوتی ہیں، وہ سب ضائع۔ تو یہ بہت ہی ایک عبرتناک انجام ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جو ہم نیک کام کرتے ہیں نا، تو کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، ہمیں ان نیک اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں، تو اسی لیے کبھی وہ دکھاوے کی ترغیب دیتا ہے، کبھی ریاکاری کی ترغیب دیتا ہے، کبھی وہ انسان کی نیت میں فطور پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس کسی طرح مسلمانوں کی نیکیاں ضائع ہو جائیں اور وہ جنت میں نہ جا سکیں۔ تو قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں بھی اہل جہنم کی بات ہوئی، وہ ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔
تو ان کو کیا بینیفٹ حاصل ہوگا؟ اولئک یہی لوگ ہیں، یرجونا وہ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، اللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو ورڈ ہے جاہدو، اس کا جو روٹ ہے آخر میں واو اور الف آپ نکال دیں، کیونکہ وہ جمع کی علامت ہے۔ یہ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو جو آ، جمع مذکر غائب کے آخر میں واو اور الف لگایا جاتا ہے۔ تو وہ نکالنے کے بعد پیچھے آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہوں گے، جیم، ہا اور دال، یہ اس کا روٹ ہے جس سے مل کے یہ بنا ہے۔ اسی سے جہاد ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طاقت، کوشش، محنت اور مشقت۔ اس کے دیگر معنی بھی آپ لکھ لیں، طاقت، کوشش، محنت، مشقت۔ اور جاہدو فی سبیل اللہ سے مراد ہے اللہ کے راستے میں طاقت لگانا، کوشش کرنا، محنت اور مشقت کرنا۔ ہمارے ہاں ایک عام غلط فہمی ہے کہ جہاد صرف میدان جنگ میں ہوتا ہے، اور جہاد میں اور قتال میں فرق نہیں کرتے۔ تو اسلام میں جہاد محض قتال کا نام نہیں ہے، قتال سے مراد ہے جنگ کرنا۔ تو جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی طرف جانے کے لیے، اس سے جڑنے کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ تو جہاد کے راستے میں سب سے پہلے ہمارا اپنا نفس رکاوٹ ہے، تو ہم نفس کی بات نہ ماننے کے لیے طاقت لگائیں گے، کوشش کریں گے۔ ہمارا نفس اگر نہیں مانتا یا نہیں چاہتا نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو ہم اپنے نفس کے خلاف ایک طاقت لگاتے ہیں، قوت لگاتے ہیں۔ تو وہ جو طاقت اور قوت ہم لگاتے ہیں نا، یہ جہاد بن نفس ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ یا ہمارا نفس کہتا ہے کہ سوتے رہو، یا نفس کہتا ہے کہ حرام کھاؤ، حرام باتیں کرو۔ تو اچھا بننے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہیں نا، وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو کھینچتے ہیں نا کہ نہیں یہ کام میں نے نہیں کرنا، اس سے تو اللہ نے منع کیا ہے، چاہے اس کے لیے نفس کتنا ہی آمادہ کرے، کتنے ہی سبز باغ دکھائے، کتنا ہی فریب دے کہ دیکھو باقی لوگ بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں، یہی ٹرینڈ ہے آج کل، یہی معاشرے کا رواج ہے، اسی پر اکثریت چل رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس فعل سے باز رکھنا ہے کہ نہیں، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ بسا اوقات انسان اچھا کام کرنے لگتا ہے تو رشتہ دار، دوست اور معاشرے کے لوگ جو ہے وہ سمجھانے لگتے ہیں کہ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، آرام سے گھر میں بیٹھو، آ، یا ان ساری رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی طریقہ کار نہ ہوگا۔ تو انسان ان سب کو ایک طرف کرنے کے لیے، ان کی بات نہ ماننے کے لیے جو بھی اسٹرگل یا محنت یا راستہ اختیار کرتا ہے وہ سب جہاد ہے۔ کبھی آپ زبان استعمال کرتے ہیں تو اس کو جہاد باللسان کہا جائے گا، کبھی آپ ہاتھ استعمال کرتے ہیں، کبھی لکھ کر جہاد کرتے ہیں، کبھی کوئی کتاب لکھتے ہیں، اس کو جہاد بالقلم کہا جائے گا، جس کے ذریعے بہت سے لوگ قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، وہ جہاد بالقرآن ہوگا۔ قرآن میں جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ جہاد کرو اس قرآن کے ساتھ، تو یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ گویا قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو محنت، کوشش اور مشقت کی جائے وہ بھی جہاد قرار پائے گی۔ اگر کوئی اپنا مال لگاتا ہے دین کے فروغ کے لیے تو وہ جہاد بالمال ہوگا۔ جیسے قرآن میں مال لگانے کے لیے بھی جہاد کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔
تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ نے ان صحابی رسول کا نام سنا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت، وہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے دین اسلام کا دفاع کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ ان کی مدد فرمائیں۔ ان کے شعر جو ہے نا وہ دشمنوں پر تیروں سے بھی زیادہ بھاری تھے۔ اسی طرح بسا اوقات ایک شعر جو ہے نا وہ بہت لمبی اسپیچ پہ بھی بھاری ہوتا ہے۔ آپ نے علامہ اقبال کی پوئٹری دیکھی ہے نا، وہ کتنی زبردست ہوتی ہے، جی ایک شعر میں ہی کتنا گہرا مفہوم ہوتا ہے۔ تو یہ ٹیلنٹ ہر ایک میں نہیں ہوتا، کسی میں ہو سکتا ہے کہ شعر و شاعری کا ٹیلنٹ ہو تو وہ اس کو استعمال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے نا تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے۔ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہم اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتے کہ ہم اس کو ہاتھ سے روکیں، اور اتنی ہمت بھی نہیں پاتے ہم اس کو زبان سے روک دیں، ہم صرف دل میں اس برائی کو برا جانتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے، اور اگر کوئی اپنے دل میں بھی اس کو برا نہ جانے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو وہ ایمان سے ہی محروم ہے۔ تو اگر کوئی دل میں اس برائی کے خلاف کڑتا ہے، جلتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے، لیکن یہ سب سے ادنا قسم کا جہاد ہے کہ خود ہی کڑ کر بیٹھ جانا اور کچھ کرنا کرانا نہیں۔ تو ایک جہاد جو ہے وہ تلوار کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی کہ اگر کوئی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ تو میدان جنگ میں جو جہاد ہوتا ہے تلوار کے ذریعے، وہ بھی اسی کی قسم ہے، ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے دفاع کرنا کفر کے خلاف۔ تو ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی درجے کا جہاد کر ہی رہا ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہے، کوئی بھی ٹیلنٹ یا ہنر جو آپ کے پاس ہے، تو اسے آپ اس کاز یا مشن میں لگا دیں کہ اللہ کی بات عام ہو جائے، لوگ اپنے رب سے جڑ جائیں، اور یہ دین کا اعلیٰ ترین کام ہے۔ نماز ہر کوئی اپنے لیے پڑھتا ہے، روزہ ہر کوئی اپنے لیے رکھتا ہے، لیکن جب آپ دین کی تبلیغ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں نا، قرآن کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، تو اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے نوافل ادا کر رہا ہے، اب نوافل ادا کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ایک انسان جو ہے وہ قرآن کا علم لوگوں کو سکھا رہا ہے، تو اس علم سے دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو خیر کی بات پتہ چلے گی، کتنے لوگوں تک وہ خیر پہنچے گی، لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تو کسی کو تعلیم دینا بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی یہ نیت کرنی ہے کہ آج ہم اس قرآن کو سیکھ رہے ہیں تو کل اس کتاب کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے، اس کو سکھانا ہے۔ تو جاہدہم بھی جہادن کبیرہ، اس کتاب کے ساتھ جہاد کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس راستے میں ایسے ملیں گے آپ کو جو کہیں گے کہ نہیں بس اتنے نفل پڑھ لو، اتنے ہزار ثواب ہو جائے گا، یہ وظیفہ کر لو اس کا اتنا ثواب ہو جائے گا۔ یہ سب جو ہے نا خود غرضی کی باتیں ہیں کہ رہ رہے کے بس صرف اپنا ہی خیال آئے، اپنے ہی لیے ہم صرف جئیں اور باقی لوگوں کو بھول جائیں، معاشرے میں جو خرابیاں عام ہو رہی ہیں ان کو بھی بھول جائیں۔ اگر ایک ڈاکٹر کہے کہ مریض میں یہ اور یہ بیماری ہے اور پھر چپ ہو کر بیٹھ جائے تو کیا اس میں فائدہ ہے؟ چپ نہیں، ہو کر بیٹھ، ڈاکٹر پہ کیا کرتا ہے؟ مریض کی جو بیماری ہے وہ تشخیص کرنے کے بعد اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، وہ جس طرح سے بھی دور ہو۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی آم، جتنا بھی پوٹینشل ہے، مال ہے یا باقی سب چیزیں ہیں، پروڈکٹیو چیزیں، ان کو تعمیری کاموں میں لگانا چاہیے تاکہ لوگوں کا دنیاوی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے فائدہ ہو، تو تاکہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کی بجائے اس کو تعمیری کام میں لگائیں۔
تو جو نان مسلمس ہیں نا وہ جہاد کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو مسلمانوں میں آج جہاد کے لیے بہت ہی ایک محدود سا کنسیپٹ ہے. تو جہاد کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ محدود نہیں ہے. آج ہم نے جو پوائنٹس اس حوالے سے پڑھے، جیسے جہاد بالنفس ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالقرآن ہے، یہ ساری اس کی کیٹیگریز ہیں. ایک بار ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو شخص مالی فائدہ یا ناموری حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ملے گا. اس نے کئی بار یہ سوال دہرایا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خاص اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے. تو ہماری جو بھی مشقتیں ہیں وہ تبھی جہاد کنسیڈر ہوں گی اگر وہ اللہ کے لیے ہیں. اگر وہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے ہیں تو وہ دنیا کا فائدہ تو مل ہی جائے گا. جیسے اگر مال کے لیے تھا تو وہ مال بھی مل جائے گا. لیکن اگر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی مطلوب نہیں تھی تو آخرت کا فائدہ پھر نہیں ملے گا. آخرت کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑی کمی اور خسارہ ہے. پھر آیت نمبر 219 ہم سے کیا کہہ رہی ہے کہ یسالونہ کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. اب یہاں پہ صحابہ کرام کا ایک اور سوال ہے. پچھلی آیت میں انہوں نے آم، حرام مہینوں کے بارے میں سوال کیا تھا، اور اب شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. تو کل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں اسمن گناہ ہے، کبیرن بہت بڑا، و منافع للناس اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے. ابھی شراب اور جوا مکمل طور پہ حرام نہیں ہوا تھا، 3 سٹیپس میں جا کے حرام ہوا تھا. تو یہ دونوں جو ہے نا یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدوں سے. یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پہلا حکم ہے کہ ان کی ناپسندیدگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو جو اہل مکہ تھے وہ چیریٹی کا کام ان کے ذریعے کیا کرتے تھے. مثلاً ایک شخص آ، شراب پی کر نشے میں آ کر بہت سا مال دے دیتا تھا جو وہ ہوش کی حالت میں نہیں دے سکتا تھا، یا وہ جوا اس لیے کھیلتے تھے کہ غریبوں کی مدد کریں، لیکن بعد میں انہیں احساس ہونا شروع ہوا کہ اس میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا نقصان ہے. تو اسی لیے پھر صحابہ کرام نے اس کے بارے میں سوال کیا، شراب اور جوئے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے. یہ جو ورڈ ہے وہ منافع للناس، ظاہری طور پر اس میں لوگوں کو کچھ فائدے بھی نظر آتے ہیں. وقتی طور پہ انسان اس کو جب پیتا ہے تو ایک سرور اور لذت کا احساس ہوتا ہے. اور دور جاہلیت میں جو اس کی طرف سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا شراب اور جوئے سے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے کچھ خیر اور بھلائی کے کام کر لیتے ہو، لیکن کوئی بھی ایسا کام جس میں صرف وقتی بھلائی ہو لیکن حقیقت میں اس کا نقصان زیادہ ہو، تو ایسے کام جو ہیں وہ گناہ ہیں. تو آج بھی بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں، جواز دے دیتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. ایک بہت ہی مشہور کریکٹر ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امیروں کا مال لوٹ لیتا تھا اور چوری کر کے غریبوں کی مدد کرتا تھا. تو اس طرح کے جو کام ہیں نا وہ نیکی شمار نہیں ہوں گے. اگر غریبوں کو دینا ہی ہے تو فی سبیل اللہ دینا چاہیے.
پھر اس کے بعد جو ان کا اگلا سوال ہے صحابہ کرام کا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہی سوال ہم نے پہلے بھی ایک آیت میں دیکھا تھا کہ صحابہ کرام نے خرچ کرنے کے بارے میں سوال پوچھا تھا۔ تو ان کو کتنا شوق تھا خرچ کرنے کا، کہ نیکی کا کوئی اچھے سے اچھا طریقہ معلوم ہو، پتہ چلے، اور وہ اس میں خرچ کریں۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ نیکی کے کام میں بھی ہم خرچ نہیں کرتے، اور جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ کہاں پہ زیادہ بہتر ثواب ہوگا، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے۔ تو ان کا سوال تھا کہ کیا کچھ خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے، کل کہہ دیجئے الف، جو ضرورت سے زائد ہو۔ اس کا روٹ ہے عین، فا اور وا، واو۔ تو مراد ہے ہر وہ چیز جس کا لینا آسان ہو۔ گناہوں سے درگزر کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس سے مراد ہے ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہو اور اس کو خرچ کرنے سے تکلیف نہ ہو، جو آسانی اور سہولت سے دیا جا سکے، دل کے بوجھ سے نہیں، وہ خرچ کر دو۔ تو بسا اوقات انسان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی تمام ضروریات بھی اس سے پوری کر لے پھر بھی بچ جاتا ہے۔ تو جو زائد از ضرورت ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی بچ گیا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے، لیکن اتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ پھر انسان خود مانگنا شروع ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو انڈے برابر آم، سونا لے کر صدقہ کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ فی سبیل اللہ لے لیجئے۔ آپ نے اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا، اس نے بار بار اصرار کیا اور آپ نے بار بار انکار کیا، اور پھر اس کو بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دینے کے بعد یہ شخص پھر خود جا کر بھیک مانگنے لگے۔ تو زائد از ضرورت خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات زندگی میں سے جو بچ جائے اس میں سے دے دے، لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ اس کے اپنے لیے مشقت بن جائے، خود مانگنا شروع کر دے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج ہم نے کچھ بنایا، کچھ کوک کیا، تو اس میں سے کافی سارا بچ گیا، یا کپڑے بنائے اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اب ہم نہیں پہنتے، یا بچوں کے ایسے کپڑے ہیں جو ان کو چھوٹے ہو گئے ہیں یا وہ نہیں پہنتے، تو وہ اب زائد ضرورت ہیں جو ہماری ضرورت کے نہیں رہے، تو وہ کیا ہے، صدقہ کر دینا چاہیے، کسی اور کو دے دینا چاہیے کہ کسی اور کے کام آ جائے۔ پھر اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ہمیں ایسی چیزوں کی لسٹ بنانی چاہیے کہ میرے پاس کیا کچھ زائد از ضرورت ہے، ہمیں وہ چیزیں ساتھ ساتھ نکال دینی چاہیے۔ جیسے اب موسم چینج ہو رہا ہے، تو آپ نے کپڑے نکال لیے ہیں سردیوں کے، یہی جی موقع ہوتا ہے دیکھنے کا، جب ہم کپڑے رکھ رہے ہوتے ہیں گرمیوں کے اور سردیوں کے نکال کے ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا، یہ والا جو ڈریس ہے یہ اب مجھے چھوٹا ہو گیا، یا یہ جو ہے اب پرانا ہو گیا۔ تو ایسے میں ہم پھر اس طرح کا ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ تو جو آج ہمارے کام نہیں آ رہی جو چیز، اس کو دے دینا چاہیے۔ جو آج ہمارے کام نہیں آ رہی نا، تو وہ کل بھی کام نہیں آئے گی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کام آ جائے، تو نہیں، جو چیز آج کام نہیں آ رہی وہ کل بھی کام نہیں آئے گی، تو فوراً ڈیسیژن لینا چاہیے اور اس کو کسی ضرورت مند کو دے دینا چاہیے۔ بسا اوقات کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، یا دل سے اتر جاتے ہیں، تو اپنی جو کبرڈز ہیں ان کو صاف کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ صاف کر کے بار بار وہی چیزیں دوبارہ رکھ لی جائیں، کہ ہو سکتا ہے کبھی دوبارہ ضرورت پڑ جائے۔ جیسے کچھ لوگ ٹوٹی پھوٹی بوتلیں جمع کرتے رہتے ہیں، ڈھکنے، جو ردی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سنبھال سنبھال کے رکھتے رہتے ہیں، تو پھر اس طرح ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ بس ہر چیز ہی استعمال کیا، کچھ بھی ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو اپنی ایک عادت بنا لیں کہ ہر چیز کا جائزہ لیا کریں کہ کیا اس کی ضرورت ہے، اور کچھ نہ کچھ نکالتے رہنا چاہیے۔ تو اس ہیبٹ سے گھر بہت صاف رہتا ہے۔
کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اللہ نے اپنا ایک حکم واضح کر دیا ہے، اب ہمارا کام کیا ہے؟ غور و فکر کرنا کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ پھر دنیا والآخرہ، ہم نے یہ غور و فکر کرنا ہے آیت نمبر 220 میں، اسی کی کنٹینویشن ہے۔ ہم نے کیا غور و فکر کرنا ہے کہ دنیا میں اس کے کیا بینیفٹس ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، اور آخرت میں اس کے کیا بینیفٹس ہیں۔ پھر وَيَسْأَلُونَكَ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ کل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، اصلاح کرنا یا خیر خواہی کرنا ان کے لیے اچھا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو یتیموں کے بارے میں پہلے بھی دو حکم نازل ہو چکے تھے، ایک یہ تھا کہ یتیم کے مالوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اور دوسرا یہ تھا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان جو ہے نا وہ یتیموں کے بارے میں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنے لگے، اور ان کے مال سے بہت دور ہو گئے، اور ان کے مال اور ہر چیز کو انہوں نے الگ کر دیا۔ تو اب اس میں بسا اوقات بہت ان کو مشقت یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثلا اگر یتیم بچے کا کھانا ہے تو وہ الگ بنانا شروع ہو گئے، الگ پکانا شروع ہو گئے، تو اگر اس بچے کو کبھی کھانا پسند نہ آیا اور وہ کھانا بچ گیا تو پھر وہ ایک دوبارہ مشقت ہے کہ اس کھانے کو، ظاہر ہے جب اللہ نے حکم دے دیا کہ یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ تو صحابہ کرام پھر اس بارے میں بہت محتاط ہو گئے۔ اسی لیے پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ اس طرح تو کچھ مال کے ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ ان کے لیے اصلاح بہتر ہے، یعنی اصل میں تو یتیموں کی بھلائی اور اصلاح مقصود ہے، ان کے مال کی حفاظت مقصود ہے۔ تو اس پر نظر رکھو کہ یتیموں کی خیر اور بھلائی کس چیز میں ہے۔ تو اصلاح کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بگاڑ کو درست کرنا۔ اصلاح کا معنی لکھ لیں، بگاڑ کو درست کرنا، اور اصلاح کا معنی بھلائی بھی ہوتا ہے، یعنی یتیموں کی بھلائی کے لیے ان کے مال کو لگاؤ، اور اصلاح میں ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو۔ تو اگر کوئی یتیم کا جو کھانا ہے وہ ایک ساتھ بھی بن جاتا ہے تو اس میں ایسی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اس کی بہترین تربیت کرنے پر بہت اجر و ثواب بتایا ہے۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہاتھ پھیرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے نیکیاں، یعنی اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں ہیں، کیونکہ یتیم جو ہے نا وہ باپ کی محبت اور شفقت سے محروم رہتا ہے۔ پھر ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ جس نے یتیم بچے یا بچی کے ساتھ جو اس کے ساتھ رہتا ہے احسان کیا تو میں اور وہ جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں۔ پھر آپ نے دو انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ تو وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر سب سے بدترین ہے جہاں پہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے مال کو یا کھانے کو اپنے ساتھ ملا لو گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، المفسدہ، فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ان کی خیر اور بھلائی پر نظر ہو، ان کی تعلیم و تربیت پہ۔ تو جو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے نا، ان کا مال ملانا یا الگ رکھنا، وہ طریقہ اختیار کر لو، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے۔ اللہ کو پتہ ہے کون فسادی ہے کون اصلاح کرنے والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔
کس طرح سے مشکل میں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ نہیں، یتیم کا کھانا بھی الگ ہی پکے گا، تو پھر بہت مشکل ہو جاتی۔ تو یہ جو اللہ نے رخصت دی ہے نا، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس رخصت سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، اور یتیم کے حق میں جو بات زیادہ بہتر ہے، اس کی اصلاح، تعلیم و تربیت اور اس کے مال کی حفاظت کے لحاظ سے وہ طریقہ اختیار کر لینا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ جی، آپ کو یہاں تک کلیئر ہے؟ جی جی۔ اس لیے آیات میں سے میں آپ سے کوئز لیتی ہوں۔ آیت نمبر 215 اوپن کر لیں۔ ٹو ففٹین میں کن کن پہ خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اپنے ماں باپ پہ، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں اور مسافروں پہ۔ جی، حدیث کی روح سے بتائیں کہ انسان کا اپنا مال کون سا ہے اور دوسروں کا مال کون سا ہے؟ انسان کا اپنا مال وہ ہے جو انسان خود پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ذات پہ، یا آخرت کے لیے جو صدقہ کر کے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور دوسروں کا مال وہ ہے جو وہ مرنے پر وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے، وہ دوسروں کا مال ہے۔ اور عام طور پہ لوگ جمع ہی کرتے رہتے ہیں، انویسٹ ہی کرتے رہتے ہیں، سیو ہی کرتے رہتے ہیں، اپنی ذات پہ بھی نہیں لگاتے اور آخرت کے لیے بھی محفوظ نہیں کرتے، اور وہ سارے کا سارا وارثوں کو دے جاتے ہیں، کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی انسان آج ہے وہ کل نہ ہو۔ تو حقیقت میں انسان کا مال وہی ہے جو وہ اپنی ذات پہ لگا لیتا ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اپنی ذات پہ لگانے سے مراد ہے جو وہ اپنے کھانے پہ اسپینڈ کرتا ہے یا اپنی ضروریات زندگی پہ اسپینڈ کرتا ہے۔ آئے 216 سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ کہ لڑنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، ناگوار ہے، اور جی، آیت کے اگلے حصے سے بتائیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اور جو چیز مطلب ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بری نہیں ہوتی، اس سے ہمارا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جو اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہوں، بالکل۔ تو اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے نا کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، تو ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر ہمیں کوئی ایسی چیز پہنچے گی بھی نا جو ہمیں پسند نہیں ہے، تو ہم سوچیں گے کہ اس میں بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہوگی جو آنے والے وقت میں مجھے پتہ چلے گی۔ اچھا، آیت نمبر 217 میں مرتد کی کیا سزا بتائی گئی ہے؟ مرتد وہ ہوتا ہے جو دین سے پھر جائے۔ دنیا اور آخرت میں برباد ہوں گے اور دوزخ میں جائیں گے۔
اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت کے ضائع ہو جائیں گے اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہاد سے کیا مراد ہے؟ جو میں نے آپ کو جہاد کے بارے میں بتایا تھا، وجاہدو اور جہاد کرو، تو میدان جنگ کے علاوہ کون کون سا جہاد ہوتا ہے؟ جہاد ہوتا ہے اللہ کے دین پہ خود عمل کرنے یا دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے، وہ کس کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ محنت اور کس کس صورت مشقت۔ میں ہو سکتی ہے؟ کس کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ کس کس ذریعے سے؟ وہ مالی ہو سکتی ہے، زبان سے، قلم سے، قرآن سے، جی، یا تلوار سے، جو عام طور پہ ہم جہاد کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ جہاد میدان جنگ میں ہی ہوتا ہے۔ اچھا، کل العفو زائد از ضرورت، اس سے کیا مراد ہے؟ اگلی آیت میں، آیت نمبر 219 میں، کل العفو زائد از ضرورت، اس سے کیا مراد ہے؟ کون کون سی چیزیں آ جائیں گی اس میں؟ ضرورت سے زائد مطلب جو روز ہمیں چیزیں ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ۔ ہاں، اس کے علاوہ، اور اتنا نہ دے کہ خود محتاج ہو جائے، اور اچھی اور پاکیزہ چیز دینی چاہیے، اتنی ردی قسم کی نہ ہو کہ وہ دوسرے کے بھی کام نہ آ سکے، یعنی اتنی وہ پرانی ہو چکی ہو یا پھٹ چکی ہو یا خراب ہو چکی ہو کہ ہمیں دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہو کہ یہ تو کسی دوسرے کے بھی کام نہ آئے گی، پھر بھی ہم دے دیں۔ تو ایسی چیزیں اوائڈ ہی کرنا چاہیے دینے سے۔ دعائیں ہم نے کہاں تک کر لی تھی؟ حفاظت کی دعائیں کمپلیٹ ہو گئی تھیں؟ جی، یہ والی دعا ہم نے پڑھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدمی والغرقی والحریقی، اے اللہ میں ڈوب کر، گر کر مرنے، دب کر مرنے، ڈوب کر مرنے اور جل کر مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نہیں یہ نہیں پڑھی تھی۔ اچھا، پھر اس کی یہ دو رہ گئی ہیں، پڑھیں یہ والی دعا 17۔ اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان ام- ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ مدبروں، مدبروں و اعوذ بک ان اموت لدیغا، اے اللہ بے شک میں گر کر مرنے، دب کر مرنے، ڈوب کر مرنے اور جل کر مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹ پھیرتے ہوئے ماری جاؤں۔ یہ وہی ہے مرتد ہو جانا جس کا آج کی آیات میں ہم نے پڑھا، اور میں پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ میری موت زہریلے جانور کے ڈسنے سے واقع ہو۔ یہ ساری جو ہے نا بہت تکلیف دہ اموات کا ذکر کیا گیا ہے۔ گر کر مرنے سے یہ بھی بہت تکلیف دہ موت ہے۔ دب کر مرنا، جیسے جب زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو لوگ دب کر مر جاتے ہیں، تو اس میں بھی بہت ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ پھر ڈوب کر مرنے، یہ بھی بہت ایک جو ہے تکلیف دہ موت ہے کہ کوئی پانی میں ڈوب کر مرے،
या जल कर मरना, ये भी इंतहाई तकलीफ दह है। तो एक बंदा मोमिन जो है वो मरने से पहले उसकी तैयारी करता है। तो जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें ऐसी नागहानी अमवात और तकलीफ़ अमवात से महफूज़ रखेंगे। फिर ये कि मेरी मौत किसी ज़हरीले जानवर के डसने से वाक़या हो। फिर अगली दुआ पढ़ें, अगली दुआ भी बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली वल जुब्नी वल बुखली वल हरमी वल कस्वती वल गफलती वल आइलती वल ज़िल्लती वल मस्कनती व अऊज़ु बिका मिनल फ़क्री वल कुफ्री वल फुसूक़ी वश्शिक़ाक़ी वन निफ़ाक़ी वस्सुमअती वर्रियाई वअऊज़ु बिका मिनस सममी वल बकमी वल जुनूनी वल जुज़ामी वल बरसी वसय्यिल अस्क़ाम। ऐ अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह माँगती हूँ आजी और सुस्ती से, बुज़दिली और बुख़ल से, इंतहाई बुढ़ापे से, जिसमें इंसान के ना अज़ा सही तौर पे काम करते हैं, ना ही अक़ल सही तौर पे काम करती है और बहुत से लोगों की अक़ली हालत ये हो जाती है कि वो अपने घरवालों को भी नहीं पहचानते या जिस्मानी तौर पे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाते हैं, कि वो अपने आप को ही सँभाल लें। तो ऐसे बुढ़ापे से पनाह माँगी गई है। फिर दिल की सख्ती से, दिल का सख्त हो जाना, मुफ़लिसी से, ज़िल्लत से, नादारी से और मैं तेरी पनाह माँगती हूँ मोहताजी से, कुफ़र से, नाफ़रमानी से, मुखालफत से, निफ़ाक़ से, बुरी शोहरत से, दिखावे से और मैं इससे पनाह माँगती हूँ बहरेपन, गूंगेपन, पागलपन, कोढ़, बर्स और तमाम बीमारियों से। आजकल बीमारियाँ जितनी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, बहुत से लोग ऐसे ही बैठे-बैठे उनको कोई न कोई मुहलक बीमारी डायग्नोज़ हो जाती है। बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम हिफ़ाज़त की दुआओं का एहतमाम करें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन बीमारियों से महफूज़ रखें। क्योंकि जब इंसान किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है ना, उसकी ज़िंदगी साक़ित हो जाती है। वो अपने रूटीन के काम भी सरअंजाम नहीं दे पाता। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआएँ सिखाई हैं, ताकि हम अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में आ जाएँ। बीमारियों के लिहाज से भी और भी यहाँ पे इख़लाक़ी लिहाज से और कई चीज़ें बताई गई हैं, जो कि पसंदीदा नहीं हैं। तो दुआ जो है वो बंदा मोमिन का बेहतरीन हथियार होता है। बहुत सी चीज़ें जो हम कोशिश के ज़रिए उसको दूर नहीं कर पा रहे होते, वो दुआ के ज़रिए दूर हो जाती हैं। जैसे हमारे अख़लाक़ में कोई ऐसी चीज़ है, तो जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अख़लाक़ि वल आमाली वल अहवा, जो हिफ़ाज़त की दुआओं में पहली दुआ थी कि अल्लाह मुझे बुरे अख़लाक़ से, बुरी ख़्वाहिशात से महफूज़ रखिएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला महफूज़ रखते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएँ कबूल करते हैं। तो हमें जो है ना, ये सुबह-शाम के अज़कार और हिफ़ाज़त की दुआएँ ज़रूर सुबह उठ के इनका एहतमाम करना है, ताकि अल्लाह ताला पूरे दिन में हमारी हिफ़ाज़त करें, हमारे कामों को सँवारें, चाहे वो दुनिया के हों या दीन के हों। तो जो जो बंदा मोमिन सुबह उठ के दुआओं का एहतमाम करता है, सुबह-शाम के अज़कार, हिफ़ाज़त की दुआएँ, तो पूरा दिन अल्लाह ताला उसकी हिफ़ाज़त फ़रमाते हैं और उसके कामों को सँवारते हैं। तो आप आजकल पढ़ी हैं ये दुआएँ? जी। अगर आपको सारी मुश्किल पढ़ने में मुश्किल हो, तो आप कुछ सिलेक्टेड मफ़हूम पढ़ते हुए सिलेक्ट भी कर सकती हैं कि अच्छा इन 2 दुआओं का मफ़हूम मिलता-जुलता है, तो चलो मैं इन दोनों में से एक पढ़ लूँगी। लेकिन आपकी बुक ज़रूर खुलनी चाहिए ये दुआएँ पढ़ने के लिए। ये बहुत बड़ी खैर है, बहुत बड़ी खैर। क्योंकि हम बसा औक़ात अपना वक़्त बचा रहे होते हैं कि अच्छा आज तो टाइम नहीं है। लेकिन अगर हम किसी मुश्किल या आज़माइश में घिर जाएँ, अल्लाह ना करे किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएँ, तो वो फिर टाइम पीरियड कितना लंबा होता है उससे निकलने का। उसकी वजह से हमारे कितने काम मुतासिर होते हैं, उसकी वजह से हम कितनी चीज़ों में पीछे चले जाते हैं। तो ये उस वक़्त के आने से पहले एक प्रिपरेशन है, एक प्री प्रोटेक्शन है।
تو اس کے لیے ہمیں جتنا بھی ٹائم لگانا پڑے، مارننگ میں ہمیں فجر کی نماز کے بعد ضرور اس کا اہتمام کرنا ہے ان دعاؤں کا، اور صبح فجر کے بعد تو ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ برکت کی گھڑیاں ہوتی ہیں تو دعاؤں کو سنتے ہیں۔ چلیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔